أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے آج۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تیسری نشست ہے ہماری، ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ آیت نمبر 152 سے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوا ہے، نیا باب شروع ہوا ہے۔ ترقی یافتہ قوم کی ترقی کی 5 منزلیں ہیں۔ کوئی بھی قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے اور عروج حاصل کرتی ہے، اس کی ترقی کی 5 منزلیں ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان 5 منزلوں میں سے پہلے نمبر پر ہے تہذیب الاخلاق۔ تہذیب النفس بھی کہتے ہیں اور تہذیب الاخلاق بھی کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو سدھارنا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اس لیے کہ نقطۂ آغاز اپنی ذات ہے۔ اگر ایک انسان خود کو نہیں بنائے گا تو وہ معاشرے میں کیا بہتر کردار ادا کرے گا؟ اگر ایک آدمی کی اپنی سوچ کمزور ہو، اپنا عمل کمزور ہو، اور اس میں اتنی ہمت طاقت نہ ہو کہ وہ حالات اور ماحول کا مقابلہ کر سکے، تو پھر وہ کردار کیا ادا کرے گا آگے ماحول میں؟ تو سب سے اہم چیز ہوتی ہے اپنی ذات کو بنانا۔ اپنی ذات پہ توجہ دو، اپنی شخصیت کو توجہ دو، اپنے آپ کو اس قابل بہتر بناؤ کہ آپ دوسروں کی اصلاح بھی کر سکے اور ماحول میں اچھا کردار بھی ادا کر سکے۔ اس کے 5 اصول ہیں۔ بہت سارے اصول ہو سکتے ہیں، ہر وہ چیز جو آپ کی ذات کو اور آپ کی شخصیت کو فائدہ دے، روحانی طور پر یا جسمانی طور پر، ہر وہ چیز جو آپ کو روحانی طور پر فائدہ دے اندر سے، یا ظاہری طور پر فائدہ دے، اخلاقی طور پر آپ کو فائدہ دے، ہر وہ چیز وہ تہذیب النفس کا حصہ ہے۔ دیکھو، سب سے پہلے پچھلے آیت میں بتایا، نمبر 1 فَاذْكُرُونِی، اللہ کا ذکر۔ اللہ کی یاد کے بغیر انسان مردہ ہے۔ جس زندگی میں اللہ کی یاد نہ ہو، جس خالق نے بنایا، اگر آپ کے اوپر معاشرے میں کوئی احسان کرے، آپ کچھ نہیں تھے، آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ کو چلنا سکھایا، آپ کو بڑا کیا، اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے، بہت زیادہ اللہ نے۔ اب پوتا فون کرتے، پوتا فون کرتا ہے، اچھا دادا نے بٹھایا ہے ان کو کاروبار میں، اس کو اچھی خاصی تنخواہ بھی مل رہی ہے، والد اس کا پارٹنر ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے، میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ۔ اب وہ کہتے ہیں بھائی ہماری کمپنی کا اصول ایک سسٹم ہے۔ اب یہ آیا ہے لندن سے پڑھ کر ڈگری لے کے، یہ کہتے ہیں کہ مجھے خود اختیارات دے دو۔ میں اختیارات اس کو کیسے دے دوں؟ میں کہا دیکھو بھائی، جو آپ کے بڑے کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں، وہ آپ کے مستقبل، یہ جتنا مال ہے نا یہ تمہارے پاس رہ جائے گا، یہ جتنا ہے تمہارے پاس بن جائے گا، تمہارے دادا ایک دن چلے جائیں گے۔ وہ اپنے موقع مناسبت کے اعتبار سے تمہارے لیے، تمہاری سوچ ابھی وہ نہیں ہے، تمہاری تعلیم اپنی جگہ ہے، ڈگریاں ہیں نا، یہ سے کاغذات ہیں، تجربہ الگ چیز ہوتا ہے۔ جو انہوں نے ٹھوکر کھائے ہیں، ان کو ٹھوکر لگی ہے نا، چاہے وہ جاہل کیوں نہیں ہے، اس کا تجربہ ہے۔ اب تم نے تعلیم لے لی، تم ابو کو جاہل سمجھتے ہو۔ میں نے کہا یہ وقت آنے پر جب آپ کے بچے ہوں گے، آپ اس مقام پر پہنچو گے، پھر آپ کے بچے آپ کو پریشان کریں گے نا، آپ کو تب بات سمجھ میں آئے گی، ابھی نہیں آئے گی۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی نے آپ کے اوپر احسان کر دیا، آپ کا ہاتھ پکڑا، آپ کو آگے بڑھایا، آپ کو ہمت دلائی، آپ کو کاروبار سمجھایا، آپ کو زندگی کے بہت ساری چیزیں آپ کو دی،
لیکن آپ اگر اس کو بھول جاتے ہیں اور بس پیٹ بھر گیا اور اس کو لات مار دی، اس کو کہتے ہیں احسان فراموش۔ ایسے آدمی کا مستقبل اچھا نہیں ہوتا۔ احسان فراموش آدمی ہے نا، چاہے وہ دینی طور پر ہو، چاہے وہ دنیاوی طور پر ہو، اپنے ماں باپ کو فراموش کرے، کسی کو بھی فراموش کرے، وہ آدمی کی منزل اچھی نہیں ہوتی، اس کا مستقبل روشن نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے پھر دیکھیں اللہ ہمارے خالق ہے، ہمارے مالک ہے، ہمارے رازق ہے، ہمیں پیدا کیا، ہم اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اور بس 2 روپے آ گئے، وہ کوا ہنس کی چال چل، اپنی چال بھی بھول گیا، اپنے اللہ کو بلا دیے۔ تو ایسے انسان کو اللہ فرماتے مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے، یہ اندر سے مرد ہے، ڈمی پھر رہی ہے، ڈمی ہے، بس ایک دن روح نکلے گی، لاشا پڑا ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بغیر اللہ کی یاد کے انسان مردہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر شکر ہے، جو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہ کرے، نعمتیں اللہ کی استعمال کرے اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے، تو کیا فائدہ ہے اس زندگی کا بھائی؟ کیا کرو گے؟ نعمت استعمال کرنے کا ڈھنگ طریقہ نہ ہے۔ یہ دوسرا، تو پہلا اصول بتایا تہذیب الاخلاق یا تہذیب النفس کا، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ نمبر 2 شکر۔ نمبر 3 بتا رہے صبر۔ صبر بھی بہت اہم چیز ہے زندگی میں۔ اگر ایک انسان میں برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، وہ ترقی نہیں کر سکتا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نازک مزاج ہے، مزاج کے خلاف باتوں کو نہیں برداشت کر سکتا، تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتا، حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ دنیا میں جتنے بڑے لوگ بنے، کتنے ٹھوکر لگے ہیں، تب جا کے وہ کسی مقام پر پہنچے۔ تو صبر بہت اہم چیز ہے انسان کی زندگی، بہت مؤثر کردار ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ آ جاتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کا اجر ہمارے ہاں بے حساب ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ہے۔ اور صبر دیکھو 3 چیز، صبر کے معنی کیا ہے؟ صبر کے معنی ہے باندھنا، روکنا۔ باندھو، روکو، اپنے آپ کو باندھو، اپنے مشکل۔ اب 3 چیزوں میں صبر ہو۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، صبر علی المصیبہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ۔ آپ پر کوئی تکلیف آئی، مزاج کے خلاف کام ہوا، کوئی رکاوٹ آ گئی کام میں، مشکلات آ گئی، تکلیفیں آ گئی، ان تکلیفوں کو سمجھو، اس پر صبر کرو، ان کو برداشت کرو، یہ ترقی کا زینہ ہے، اسی سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ صبر کرنے سے جو مقام ملتا ہے، آپ کی چاروں طرف نعمتیں پڑی ہو، آپ نعمتوں کے اندر گھرے ہوں، ہر طرف نعمت 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 نعمتیں ہوں آپ کے پاس، اور ہر وقت تسبیح لے کے آپ شکر کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، ایک ایک نعمت پر۔ اور ایک تکلیف آتی ہے اور اس پر انسان صبر کرتا ہے، اس صبر سے جو مقام ملتا ہے وہ نعمتوں میں رہ کے شکر سے وہ مقام نہیں ملتا۔ صبر کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ تو ایک تو صبر ہے، اور میں صبر علی المصیبہ، تکلیف پر صبر کرنا سیکھو، مصیبت آزمائش پر۔ نمبر 2 صبر علی الطاعہ، اللہ نے کوئی نیکی کی توفیق آپ کو دے دی، کسی اچھے کام کی توفیق آپ کے پاس ہے، آپ کے دوستوں کے پاس نہیں ہے، آپ کے ساتھیوں کے پاس نہیں ہے، آپ کے بھائیوں کے پاس نہیں ہے، آپ کے گھر والوں کے پاس نہیں ہے، وہ نعمت اللہ نے آپ کو دی، آپ اس پر ڈٹے رہیں۔ آپ کو نماز کی توفیق اللہ نے عطا فرمائی، آپ اس نماز پر ڈٹے رہیں، اس کو مزید کسی عمل کو شروع کرنا، کسی کام کرنا بہت آسان، اس کو آگے لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو لے کے چلے آگے۔ پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں وہ ہے جو تھوڑا ہو، چلتا رہے، ٹوٹے نہیں، سلسلہ ختم نہ ہو۔ اور صبر علی المعصیہ، اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ کے معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ کے دوست ہیں، آپ کا ماحول ہے، گناہ ہو رہے، لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں
میں تو اس سے بچوں گا، یہ نہیں کروں گا، یہ اللہ کی بول دیکھا دیکھی میں کہ اگر میں نے یہ نہیں کیے تو پتہ نہیں لوگ کیا بولیں گے، اس سے نے لوگ کیا بولیں گے۔ آپ لوگوں کو اگر لوگوں کو دیکھیں گے 2 قدم بھی نہیں رکھ سکو گے۔ اگر اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھیں گے، کبھی بیوی کے باتوں میں، کبھی بچوں کی ناجائز باتوں میں، کبھی خاندان کے، کبھی دوستوں کے، 1-2 قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ آپ لوگوں کو دیکھتے رہیں گے۔ ہمت کرنے والے، جس کو حق سمجھو اس کو حکمت کے ساتھ کر گزرو، اسی میں کامیابی ہے۔ منہ ایک دن منہ عمل سے بند ہوتے ہیں، اور کسی کو اگر آپ کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے نا، دنیا میں کوئی خوش نہیں ہو۔ وہ بیوی زندگی میں کبھی خوش نہیں ہوتی۔ اگر آپ کہو کہ وہ خوش ہو جائے گی نا، وہ کبھی خوش نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ یہ دیکھو کہ میری ذمہ داریاں اللہ نے کیا لگائی ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤ۔ جو میرے ذمہ اللہ نے حق، اولاد کی تربیت ہے، اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش۔ اگر آپ یہ کرو کہ اولاد کا ہر مطالبہ پورا کروں گا، ہر خواہش پوری کروں گا، وہ مجھ سے راضی خوش ہو جائیں گے، زندگی بھر کبھی نہیں ہو۔ محرم بنے رہو گے، اللہ بھی ناراض اور اولاد بھی ناراض۔ اس لیے جو جائز ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ کوئی کہے، اولاد کہے نہ کہے، بیوی کہے نہ کہے، ماں باپ کہے نہ کہے، پھر بھی ہمیں پورا کرنا ہے۔ اور جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے یا شرعاً غلط ہے، بھائی کیوں کیا جائے؟ حکمت کے ساتھ روکو، یہ نہیں جھگڑا کرو، حکمت کے ساتھ بولو یہ غلط ہے۔ تو اس طریقے سے بہت بنیادی چیز ہے۔ مصیبتوں سے، کوئی بھی تکلیف آزمائش ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس پہ پھر قائم رہنا، یہ اللہ کی بہت بڑی دین اور نعمت ہے۔ تو یہاں پر ایک اصول بتایا، کیا چیز؟ صبر، تہذیب الاخلاق، یعنی ترقی کی 5 منزلوں میں سے پہلی منزل کون سی ہے؟ پہلی سیڑھی تہذیب الاخلاق، تہذیب النفس۔ اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو بناؤ، اپنی شخصیت کو بناؤ۔ کہتے ہیں نا، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ باکمال آدمی کے پیچھے دنیا خود دوڑتی ہے، اور اگر آپ باہر نکل کر دنیا کے پیچھے دوڑو، فلاں مجھ سے خوش ہو جائے، فلاں، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ دنیا تمہارے پیچھے دوڑے۔ تو یہ تیسرا اصول آج بتایا، صبر۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ تہذیب الاخلاق کا پہلا اصول ذکر کیا تھا ذکر، دوسرا اصول بتایا شکر، تیسرا اصول بتایا صبر۔